ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے، یہ پاکستان سے لوگ عمرے پہ گئے تو مدینہ منورہ جب ان کی مجلس میں حاضری دی تو وہ درس قرآن دے رہے تھے، تو سورہ الرحمن کی تفسیر چل رہی تھی۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے، تو پاکستان کے علماء کو مخاطب ہو کے ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں کہ جانتے ہو اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو کہ حضرت آپ بتائیں۔ فرمایا ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پاکستان ہے۔ تم خوش نصیب لوگ ہو کہ پاکستان میں آزادی کا سانس لے رہے ہو۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی کشمیر کے لوگوں سے پوچھے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی فلسطین کے لوگوں سے پوچھے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے وہ لوگ جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ لوگ جو اقتصادی طور پہ کمزور ہیں، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، جو ایٹمی طاقت نہیں ہے، اور گنڈے آتے ہیں ان کے اوپر بمباری کر جاتے ہیں۔ اسرائیل جیسا گنڈا فلسطین کے اوپر آ کے بمباری کرتا ہے، ادھر اسلحہ ہے، ادھر ہیلی کاپٹر ہے، ادھر میزائل ہیں اور ادھر غلیلے ہیں، ادھر ہاتھوں میں پتھر لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھو آزادی کتنی بڑی نعمت۔ اگر ہم پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں کہ پوری دنیا کے اوپر 2 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے، اور وہ جو 1 حصہ خشکی ہے وہ 7 بر اعظم بنتے ہیں، اور 7 بر اعظموں میں سے 1 بر اعظم ایشیا ہے۔ ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں جو رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا کا 3/4 حصہ بنتا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں جو خطہ دیا اس کے اندر اتنے خزانے ہیں، اس کے اندر سال کے اندر 2 بار فصل اگائی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ایسی زمین کسی کے پاس بھی نہیں جو سال میں 2 بار کاشت کی جائے، یہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ اور یہاں کا جو پھل ہے، یہاں کے جو پھول ہیں، یہاں کا جو اناج ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ آپ پاکستان کے اندر جو آم اگتا ہے اس کو دیکھ لیں، پوری دنیا کے آم ایک طرف اور پاکستان کا آم ایک طرف۔ پاکستان کے شہر گجرانوالہ کا جو چاول ہے اس کو دیکھ لیں، اللہ نے جو اس کے اندر ذائقہ اور جو خوشبو رکھی ہے، پوری دنیا کے چاول ایک طرف اور پاکستان کا چاول ایک طرف۔ اور پھر اس ملک کے اندر جو خزانے ہیں، اللہ نے 4 موسم اس ملک کو دیے۔ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، 8 مہینے برف باری ہوتی ہے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، لیکن اللہ نے اس ملک کو 4 موسم دیے۔ یہاں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس ملک کو ریگستان دیا ہے، اللہ نے اس ملک کو پہاڑوں کی چوٹیاں دی ہیں، اللہ نے اس ملک کو دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، نہریں دی ہیں، اللہ نے اس ملک کے اندر خزانے رکھے ہیں، اللہ نے کشمیر جیسی وادیاں اس ملک کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر اتنے کرم کیے کہ یہاں تیل کے ذخائر موجود ہیں، یہاں کولے کے ذخائر موجود ہیں۔ تھار کے اندر جو کولا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو نکالا جائے اور اس کی بجلی بنائی جائے تو پاکستان پوری دنیا کو بجلی سپلائی کر سکتا ہے۔ اتنا کچھ اس ملک کے اندر ہے، کاش ہمیں صالح حکمران مل جائے، کاش ہمیں اچھی قیادت مل جائے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ نے پاکستان کو کتنا کچھ عطا کیا۔